اور جس نے نجد کی لیلا کو خوش کرنے کے لیے جان دی وہ شہید الگ ہے۔ تقویت الایمان کے اندر لکھا اولیاء انبیاء امام امام زادہ پیر و شہید یعنی اللہ کے یہ سب مقرب بندے ہیں اور سب انسان ہی ہیں، اور سب انسان ہی ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ان کی تعظیم بس اپنے بڑے بھائی کی طرح کر دو تو ان کا حق ادا ہو گیا۔ تقویت الایمان کے اندر جہاں اسماعیل دہلوی یہ لکھ رہا ہے تو پوری دنیا وہابیت اس کا جواب دینے سے آج تک عاجز ہے، اس وجہ سے کہ جواب بھی تو وہ لائے جسے واقعی مصطفیٰ سے محبت ہو اور جو حقیقت میں اپنے بڑے بھائی کی طرح انبیاء کی تعظیم کرے، اولیاء کی تعظیم کرے، غوث کی تعظیم کرے، تو پھر ان کے لیے کوئی جواب زندگی کیا قیامت آ سکتی ہے، جواب وہ کبھی نہیں لا سکتے۔ ٹال مٹول کرنا الگ بات ہے۔ تقویت الایمان کے اندر جس نے انبیاء اولیاء امام و امام زادہ پیر و شہید کے بارے میں لکھا کہ بس یہ بھی انسان ہی ہیں اور انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کی طرح جیسے تعظیم کرتا ہے، اگر وہ امام امام زادہ بن گیا، اگر اولیاء اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہو گیا، بس یہ ہے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کی جیسی تعظیم اور عظمت کرتے ہو، عزت و توقیر کرتے ہو، ایسے نبی کی تعظیم کرو، ایسے ولی کی تعظیم کرو، ایسے بڑے بھائی کی طرح غوث کی تعظیم کرو۔ دل نے پکار کر کے کہا میاں یہ تو وہابی کی بولی ہے، یہ تو دنیا کے اندر صرف جو منافقین کہا کرتے تھے ان کی بولی ہے۔ ہم نے کہا جن سے دین نکلا ان صحابہ کی بولی کیا ہے، جنہوں نے دین کو پہچانا، اس صدیق اکبر کا انداز کیا ہے، جنہوں نے دین کو سند در سند امت کے حوالے کیا، اس عمر فاروق کا انداز کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کا چال چلن کیا ہے۔ اس کے تعلق سے عقیدہ جناب ابو سعید خدری سعد و سعید و کاکا و مسنہ شرحبیل کا کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا کیا ہے، جناب عبداللہ بن عبداللہ کا کیا ہے، جناب حضرت سعید کا کیا ہے، حضرت شرحبیل کا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم نے پوچھا کہ چلو دین جن سے نکلا اس صدیق اکبر کے بارے میں پوچھیں کہ تعظیم کیسے ہوتی ہے، اگر بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی ہے تو مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آدمی بڑے بھائی کا چپل اٹھاتا ہے؟ اونچا بولو، بڑے بھائی کا چپل اٹھاتا ہے؟ پیر صاحب کے اٹھا لیں گے، مولانا اور حضرت کے اٹھائیں گے، بڑے بھائی تو بڑے بھائی کو بس آدمی محبت کی نظر سے دیتا ہے، چپل اٹھا کے اس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے۔ اور اگر مشکل گھڑی آ گئی، چلنے کی باری آ گئی، تو چھوٹے سے اگر بڑا کہے کہ مجھے چلا نہیں جا رہا ہے، ایک کام کرو کچھ دیر کے لیے، بس ایک دو چار سیکنڈ کے لیے بس پیر سکون محسوس کر لیں، اتنی دیر کے لیے تم مجھے اٹھا لو، تو چھوٹا اٹھائے گا، ہزار نخرے کرے گا، اور اگر واقعی دل میں رحم آ گیا اور سوچنے لگا کہ ہاں واقعی اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ایک دو سیکنڈ کے لیے اٹھا لے گا بڑے بھائی کے ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن صدیق اکبر کا انداز دیکھو، مکہ المکرمہ کی سرزمین کو خیر آباد کہہ کر ہجرت کا وقت آ گیا، ساتھ میں صدیق اکبر ہے، پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے ہیں، تاک کے اندر پیچھے پیچھے قافلہ، آگے آگے مصطفیٰ اور سیدنا صدیق اکبر۔ غار میں پناہ لینے کی باری آئی، غار ثور ہے، 6000 فٹ کی اونچائی پر جنہوں نے عمرہ اور حج کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں، وہ غار ثور جو 6000 فٹ کے قریب اونچائی پر واقع ہے، وہاں چڑھنے میں اچھے آج کے نوجوان پسینے سے تراپر ہو جاتے ہیں اور شرابور ہو کر کے یہ کہتے ہیں کچھ تو آدھے سے واپس آ گئے، کچھ 10% چڑھ کے واپس آ گئے، ہماری ہمت بھی ہوئی، 2-3 مرتبہ دیکھا لیکن ہمت جواب دے گئی، ہم بھی واپس آ گئے، غار ہرا تو چڑھ لیا، غار ثور چڑھ نہیں پائے، اس کا دگنا غار ثور ہے۔ لیکن ہم نے کہا بڑے بھائی کی حیثیت سے اگر تعظیم صدیق اکبر کرتے تو کہتے کہ حضور آپ تھوڑا سا چل لیجئے، 2 منٹ کے لیے میں اٹھا لوں گا، لیکن صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ غار ثور پہ چڑھنا ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ کے اندر چلتے چلتے کنکریاں پیران نازنین پر، قدمان نازنین پر چبھنے لگ جائیں گی، اور پیچھے کفار مکہ تاک میں لگے ہیں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، ذہن و دماغ اور دل کے اندر، عقل و خرد کے اندر ایک واقعہ اور عقیدہ دوڑ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے جس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ادب سے محبت سے نبی کے
قدم کی تعظیم کے لیے پتھر نے ایسا اثر دکھایا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کو اپنے اوپر جذب کر لیا اور نشان قدم پتھر پر بن گیا. تو حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں بات آنے لگی, مصطفیٰ تو ابراہیم سے بھی افضل ہے, مصطفیٰ تو ابراہیم خلیل اللہ سے بھی افضل ذات کا نام ہے. جب پتھر ابراہیم کے قدموں کو لے سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بھی اپنے اندر سمو لیتا جائے گا. اور اگر نشان پڑھتے گئے کافر پہچان لیں گے مصطفیٰ ایسے گئے ہیں, مصطفیٰ ایسے گئے ہیں. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ, پورا پہاڑ صدیق اپنے پشت پر آپ کو اٹھا کر کے چڑھے گا. اور صدیق اکبر چڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ غار دکھائی دی. اتار کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تھکا نہیں ہوں, کچھ دیر یہاں رکیے, اندر جاتا ہوں, غار صاف کروں گا, اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو ہٹا دوں گا, پھر آپ اندر تشریف لائیے گا. میں نے پوچھا بول وہابی, اگر بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی ہوتی تو صدیق کہتے یا رسول اللہ 2 منٹ کے بعد تھک گیا ہوں, میں آپ کو اٹھا نہیں سکتا, لیکن بڑے بھائی کی طرح تعظیم نہیں ہوتی ہے. صدیق نے بتایا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت, عرس تاج الشریعہ, فیضان غوث اعظم, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ. وہابی بولے کہ یہ سب انسان ہیں, بس جس کو اللہ نے بزرگی دی ہے وہ بڑا ہے, اور جس کو بزرگی نہیں دی تم اس کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا بھائی کہو. تو ہم نے کہا پھر چلو وہابی کی مانو گے کہ صحابہ کی مانو گے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ اکبر. اب آؤ تمہیں گھریلو رشتہ بتاؤں. سگے چچا ہیں جناب عباس, سگے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاضر ہوئے ایک روز مصطفیٰ پیارے علیہ السلام نے سوچا کہ چلو چاچا سے کچھ محبت بھری گفتگو کریں. فرمانے لگے مصطفیٰ, کائے چچا, عمر میں بڑے تھے حضرت عباس, عمر میں بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے اے چچا یہ بتاؤ کہ میں بڑا ہوں کہ تم؟ چاچا بھی ہو, اسلام لایا ہوا بھی ہو, صحابی بھی ہو, اور حضور کا محبوب بھی ہو, رشتہ دار بھی ہو, عمر میں بڑا بھی ہو. آقا فرمائے کہ اے میرے چچا بتاؤ بڑے تم ہو کہ میں؟ حضرت عباس کا جواب سنو اور وہابی کے عقیدے پر پڑتی ہوئی تیر دیکھو کہ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں, عمر میری زیادہ ہے. یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں, عمر میری زیادہ ہے. ہم نے کہا بول وہابی, سنی تیری جائے گی کہ مدینے کے تاجدار کا چچا جو رشتہ دار بول رہا ہے, جس کے بیٹے کے اوپر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی دعاؤں کے بدلے ایسا کرم فرمایا, ایسا کرم فرمایا کہ پوری دنیا اسلام کا سب سے عظیم مفسر, امام المفسرین جسے کہا جاتا ہے, وہ عبداللہ ابن عباس ہے. مدینے کے تاجدار کے رشتہ دار کہیں, کہا یا رسول اللہ عمر میری زیادہ ہے, بڑے. اور وہاں بھی بولے کہ حضور کی اتنی تعظیم کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو. ہم نے کہا چلو اور آگے سنائیں تمہیں. عزیزان ملت و رفیقان گرامی, حضور اقدس علیہ السلام کا دین مکہ المکرمہ کی سرزمین سے نکلا, مدینے میں پھیلا. سرکار کی حیات اقدس کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ بن گئے. ان 1.25 لاکھ صحابہ کو داغ مفارقت دے کر ظاہری زندگی سے سرکار اوجھل ہو گئے, پردہ فرما گئے. 19 ہجری کا دور ہے, اور اس جلیل القدر صحابی اور خلیفے کا دور ہے کہ جسے دنیا عمر عادل کہتی ہے, جس کے روب و دبدبے کا حال یہ ہے کہ انسان ڈرے تو ڈرے جس کے روب سے شیطان ڈرا کرے. حضرت امام العادلین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دورہ ہے. 19 ہجری کے زمانے کے اندر روم کی سرزمین پر ایک معرکہ خیز اور نتیجے تک پہنچنے والی ایسی جنگ ہوئی. ملک روم کی طرف سے بڑا لشکر جرار آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اجلّہ صحابہ کو شامل کر کے ایک لشکر جرار روانہ فرمایا.
اسے ایک لشکر جرار کی روانگی میں ایک عظیم نام جناب عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی ہے. عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پہنچے جنگ کے لیے حب مصطفیٰ میں سرشار ہو کر دین کے اعلیٰ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ایسے لڑے کہ لڑتے لڑتے ہوش میں اور اتنے باہوش ہو کر اتنی جسارت و جرات و شجاعت کے ساتھ مکمل ایثار کا مجسمہ بن کے دین مصطفیٰ پر اپنی جان وار کر کے لڑتے لڑتے ایک عظیم الجثہ کمانڈر کے پاس پہنچے اور اسے یہ کہتے ہوئے مار کر کے زمین بوس کر دیا کہ تو بھی مصطفیٰ کے دین کا غدار ہے. اور گھوڑے پر جیسے ہی وہ گرا, گھوڑے پر سوار ہوئے جناب عبداللہ ابن حذافہ السہمی اور آگے بڑھے. ایک اور کمانڈر سامنے آیا, اس نے پہچان لیا کہ یہ کسی میرے دوسرے کمانڈر کا گھوڑا ہے. پہاڑ کے مانند ایک عظیم شخص تھا وہ رومی کمانڈر, لیکن سامنے جانثار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کھڑے ہیں اور تلوار اٹھا کر کمانڈر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنے میں بڑا پہاڑ کے مانند سخت تھا, تازہ ترین جنگ کے جوش سے لیس سامنے آیا اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی پر وار کیا. جناب عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قدرت کے فیصلے کے تحت زمین پر آ گئے اور اس نے ان کو ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ کر کے لے جا کر اپنے خیموں کی طرف جکڑ دیا اور اتنا مارا حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بلاخیر نتیجے میں آپ کے ساتھ چند فوجیوں کا دستہ دے کر کے اس میں یہ لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا سچا جانثار اور ان کا سپاہی ہے, شہید ہونے کے لیے آیا تھا اور یہ بڑا عظیم القامت انسان ہے. یہ لکھ کر کے ملک روم بادشاہ روم کی طرف چند سپاہیوں کے ساتھ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو روانہ کیا. جناب عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پہنچے ملک روم کے اس بادشاہ کے محل میں. بادشاہ نے حکم دیا جاؤ لے جا کر قید خانے میں ڈال دو. جنگ سے تھکا ہوا آدمی, کئی کافروں کو جہنم پہنچایا ہوا انسان, مسلسل سفر کر کے کفار کی مار کھا کر دین مصطفیٰ اور رسول اللہ کی عظمت کا علم لے کر ٹھہرا ہوا انسان. سوچو ایک ظاہری انسان کے اوپر اگر ایک ساتھ اتنے علم اور اتنا ایک ساتھ اگر اس پر پہاڑ ظلم و جفا کے توڑ دیے جائیں تو اندر آدمی بشری تقاضوں کے حساب سے کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے. ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے حکم دیا کہ لے جا کر قید خانے میں ڈالو اور حضرت ابن حذافہ السہمی کے سامنے جو جنگ کی تھکان محسوس کرتے ہوئے جوانی کا عالم ہے, بھوک بھی جسم میں محسوس کر رہے ہیں, سامنے شراب رکھ دی اور ادھر خنزیر کا گوشت ڈال دیا اور بولا اگر پیاس لگے تو شراب پی, اگر بھوک لگے تو خنزیر کا گوشت کھا. مکمل ایک دن گزر گیا لیکن مصطفیٰ کا جانثار نہ شراب کو ہاتھ لگا رہا ہے اور نہ ہی وہ خنزیر کے گوشت کے قریب جا رہا ہے. دوسرا دن گزرا, حتیٰ کہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا. اسی قید خانے اسی کوٹھری میں گوشت ویسے ہی سڑا ہوا ہے, ویسے ہی شراب پڑی ہوئی ہے. 3 دن کے اندر نقاہت بڑھتی چلی گئی, کمزوری بڑھتی چلی گئی, طبیعت کے اندر علالت پیدا ہونے لگی. رفیقان ملت و عزیزان گرامی, اگر بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے مصطفیٰ کی تعظیم کرتا تو حضرت ابن حذافہ سہمی کہتے کہ نہیں بس تعظیم ختم ہو گئی, لاؤ دین مصطفیٰ کو ختم کر کے اب میں تمہارے حوالے ہو جاتا ہوں. کون 3 دن کی پیاس اور بھوک کی شدت کو برداشت کرے گا, کون جنگ کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا, کون قید خانے کی مصیبت کو برداشت کرے گا. جہاں آج کے دور کے اندر 2 مار انسان کے مذہب کو بدلنے کے لیے کافی ہے, 2 دن کا قید خانہ ایمان لوٹنے کے لیے کافی ہے, وہاں جنگ کیا ہوا اور جنگ سے ملک روم کے دربار میں پہنچایا ہوا, وہاں سے مار کھا کر قید خانے میں ڈالا ہوا, 3 دن تک بھوک و پیاس کی شدت میں تڑپایا ہوا بندہ پھر بادشاہ کے سامنے لا کر کے حاضر کیا گیا. ملک روم کے طرف سے, ملک روم کے پاس حضرت عمر عادل کے پاس سے ایک خط آیا ہوا تھا کہ تم نے ہمارے عظیم جانباز سپاہی ابن حذافہ سہمی کو قید کر لیا ہے. میرا خط پہنچے تو فوراً میرے اس سپاہی کو چھوڑ دینا, محمد الرسول اللہ کے جانثار کو آزاد کر دینا. لیکن اے ایمان والوں سنو, ابن حذافہ السہمی کو برسر دربار بلایا گیا. ابن حذافہ السہمی کے تعلق سے عمر فاروق اعظم کا خط آنا, بادشاہ نے سوچا کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا, بادشاہ نے سوچا محمد الرسول اللہ کے گھرانے کا ہوگا. لیکن دین جب تمہیں امانت دیتا ہے, دین جب تمہیں حفاظت دیتا ہے, دین جب تمہیں تائید دیتا ہے, نہ بڑا دیکھتا ہے نہ چھوٹا دیکھتا
دیکھتا ہے, وہ کسی اور کا مذہب ہے کہ بڑے کو بچا لیا جاتا ہے, چھوٹے کو پھنسا دیا جاتا ہے. وہ کسی اور کا دین ہے کہ جو کہتا ہے پیسے والوں کو قریب کرو, غریبوں کو دور کرو. میرا مذہب تو یہ سکھاتا ہے جو امیر ہے در مصطفیٰ کا فقیر ہے, جو رئیس ہے در مصطفیٰ کا فقیر ہے, چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, ہر ایک مصطفیٰ کا اسیر ہے. اور جو بھی اسیر مصطفیٰ ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے, وہ ہمارے دلوں کا اجالا ہے. دین محمد الرسول اللہ کا عظیم جانباز جسے دنیا عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اے ایمان والوں, ابن حذافہ السہمی کو سامنے لا کر ملک روم نے کہا کہ میں تمہیں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے نام سے خلیفے کا خط آیا ہے, کیا تمہارا نام کیا ہے, اور مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے, کیا تم مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. ابن حذافہ السہمی نے کہا کہ یار میرا نہ تو مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق ہے, نہ میں ان کا رشتہ دار ہوں, میں تو ایک سادہ سا انصاری مسلمان ہوں. انصاری مسلمان کی حفاظت کے لیے عمر فاروق اعظم کا خط آنا اس بات کی دلیل ہے. اسلام نہ مالداری دیکھتا ہے, اسلام نہ سیاست دیکھتا ہے, اسلام نہ پوزیشن دیکھتا ہے, اسلام نہ ثروت دیکھتا ہے, اسلام دیکھتا ہے تو بس ایک چیز کہ مصطفیٰ سے وفا کتنی ہے, محمد الرسول اللہ کی محبت کتنی ہے, پیارے آقا کے کونین کے دولہا سے اس کی عقیدتوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی, ابن حذافہ السہمی سے کہا اگر آج تو یہودی بن جائے, اگر آج تو نصرانی بن جائے اور نصرانیت کو قبول کر لے تو میں اپنے وزیر کی بیٹی سے تیرا نکاح کرا دوں گا. اس نے حضرت ابن حذافہ السہمی نے برسر دربار کہا یہ تو بڑی ہلکی بات تو نے کر دی ہے. حضرت ابن حذافہ سے دوسری پیشکش کی, اگر تو آج نصرانی بن جائے, اسی وقت برسر دربار کہہ دے کہ محمد کے دین سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, تو میں تیرے آگے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دوں گا. ابن حذافہ السہمی نے کہا اتنا سستا تو ابن حذافہ کا ایمان نہیں ہے, اتنا سستا تو ابن حذافہ کا اسلام نہیں ہے کہ چند دنیا کے ٹکوں پر اپنے ایمان کا سودا کر دوں. ابن حذافہ السہمی سے کہا چل ٹھیک ہے, اگر تو ابھی نصرانی ہو جائے تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. اس نے کہا میاں نہیں, آدھی سلطنت بھی دے گا, تیرے بغل میں اپنا تخت لگاؤں گا, اپنے تخت کے بغل میں تیری خاطر آدھی سلطنت کا تخت قائم کروں گا. بتا اب بھی تو نصرانی بن جا, دین مصطفیٰ کو چھوڑ دے. حضرت ابن حذافہ السہمی نے کہا نہیں میں اپنے دین کو خیر آباد نہیں کر سکتا. اس نے کہا چل میری اپنی شہزادی کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں, جتنی خادمائیں چاہتا ہے, جتنی لونڈیاں چاہتا ہے, جتنی کنیزیں چاہتا ہے, تیرے ارد گرد ڈھیر لگا دوں گا. ایک بار کہہ دے کہ دین مصطفیٰ کو چھوڑ رہا ہوں, دین مصطفیٰ کو خیر آباد کر رہا ہوں. ابن حذافہ السہمی نے کہا ساری دنیا کی دھن دولت, ساری دنیا کا تخت و تاج بھی اگر مصطفیٰ کے اس غلام کے سامنے رکھ کے اتنا کہہ دے کہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی دین سے ہٹ جاؤ تو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کا جانثار ایک لمحے کے لیے دین مصطفیٰ سے غداری نہیں کر سکتا. اس وجہ سے نہیں کر سکتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یاروں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, عشق و محبت, عشق و محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. بہت عمدہ, بہت تم فیصلہ کرو جو کہے کہ انبیاء اولیاء, امام و امام زادہ, پیر و شہید, یعنی جتنے مقرب بندے ہیں سب انسان ہی ہیں اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی جتنی کرو. اگر نبی کی تعظیم عبداللہ ابن حذافہ بڑے بھائی کی جتنی کرتے تو وہ کہتے کہ اتنی تکلیف نہیں برداشت کرنی ہے, جاؤ بڑے بھائی کا حق تو تھوڑا بہت ہوتا ہے, میں نے ادا کر دیا. لیکن یہاں بات کچھ اور ہے, یہاں تن من بھی وار دو تو حق محبت مصطفیٰ ادا نہیں ہو سکتا. یہاں ماں باپ کی عزتیں, دھن دولتیں, اپنے خاندان و کنبے کو لٹا دو تب بھی حق محبت مصطفیٰ ادا نہیں ہو سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ساری دنیا کی خیرات بھی اگر مصطفیٰ کے قدموں پر ڈال دو, ساری دنیا کے خاندانوں کی عزتیں مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دو, تب بھی اخیر میں یہی کہنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عزیزان ملت و رفیقان گرامی, وہاں بھی بولے کہ بڑے بھائی جتنی کرو. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, صلح حدیبیہ کا, زندہ ہیں سب, صلح حدیبیہ کا موقع ہے 6 ہجری.
ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے. ایگریمنٹ کو لکھنے کے بعد آخر میں لکھا کہ یہ ایگریمنٹ من محمد الرسول اللہ, یہ ایگریمنٹ لکھا گیا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے. سامنے والی ٹیم اور پارٹی نے کہا ہم تو آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے, اگر آپ کو مانتے تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیسا, آپ رسول اللہ کاٹ دیجئے اور محمد ابن عبداللہ لکھیے. حضور نے کہا امحوها یا علی, لکھنے والے علی تھے, لکھنے والے علی تھے. میں بھی علی والا تو بھی علی والا, میں بھی علی والا تو بھی علی والا, گر ہے سچا علی والا تو کر علی والی محبت. حضور پاک سے رسول پاک نے حضور پاک علیہ السلام نے مولائے کائنات سے کہا کہ اے علی امحوها, مٹا دو رسول اللہ کو, لکھو محمد ابن عبداللہ. ایگریمنٹ سائن ہو چکا, سامنے بڑے بڑے کفار کھڑے ہیں, نمائندے کھڑے ہیں, قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں, رؤسا کھڑے ہیں, اور خود کہنے والے مصطفیٰ, حکم دینے والے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کے حکم کو کون ٹالے؟ ہے کسی بشر میں طاقت کے کہہ دے کہ میں نہیں کرنے والا؟ جس کے حکم کو مان کر درخت جڑ اکھیڑ کر کے آ کے سلام کرتا ہو, جس کے حکم کو مان کر آسمان کے اس چمکتے ہوئے سورج کے اندر اتنی تاب نہیں کہ کہے کہ نہیں واپس آؤں گا, حضور کہہ دیں کہ واپس آ جا, تو اسی علی کے لیے سورج واپس آ کے دکھا. جس کے حکم کو انسان مانے تو مانے, جنات و ملائک, چلتی ہوائیں, گزرتی فضاؤں کو یہ حکم ہے کہ حضور کا حکم مانو. لیکن مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتے, ہے تو حقیقت میں بھی رسول پاک بھائی, کیونکہ علی سگے چچا کے بیٹے ہیں, سگے چچا کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر تو نسبت بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, حقیقت میں بھی بڑے ہیں سرکار اور رشتہ داری میں بھی بڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اگر بڑے بھائی جتنا کرتے تو کہہ دیتے ٹھیک ہے بڑا بھائی کہہ رہا ہے, نام کاٹ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں ابن عبداللہ. مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے عزت و جلال کی قسم علی آپ کے نام کے آگے سے قیامت آ سکتی ہے, رسول اللہ نہیں مٹا سکتا, رسول اللہ کا لفظ نہیں ختم کر سکتا. امحوها یا علی, حکم دینے والا پیغمبر جب سامنے موجود ہو, علی کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا. اگر بڑے بھائی جتنی تعظیم علی کرتے تو مٹا دیتے, لیکن یہاں علی بھی جانتے ہیں کہ جان مصطفیٰ ہے اور جان ہے تو جہان ہے. جان جان ہے اور جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا. پھر اس کے بعد خود مصطفیٰ نے لیا اور اپنے نام کو رسول اللہ کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا نکال کر کے ابن عبداللہ لکھا. حضرت علی کے انکار پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی میرا حکم انکار کرتے ہو, میرا حکم انکار کرتے ہو. اس وجہ سے نہیں کہا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ علی کی محبت ہے جو مٹانے سے روک رہی ہے. اگر آج علی میرے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دے گا تو پھر اس کی محبت کی وہ داستان کیسے رقم ہوگی جو علی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ادا کی. داستان عشق میں ایک عظیم نام رقم کر کے استقامت عشق کا ثبوت دینے والی ذات کا نام مولائے کائنات ہے, لیکن نشے میں رہ کر کے حب علی کا دعویٰ کرنے والے نام نہاد مولائیوں کو کیا معلوم پڑے کہ علی کی محبت کیا سکھاتی ہے اور علی کی محبت کہاں لے جاتی ہے. لوگوں نے سمجھا کہ علی کی محبت بھنگ تک لے گئی, چرس تک لے گئی, گانجے تک لے گئی, چرسی موالی بنانے تک لے گئی. ارے علی کی محبت مصطفیٰ کے در تک لے جاتی ہے اور در مصطفیٰ پہ ڈال کر کہلواتی ہے. اے نادان بول, جیسے علی نے کہا تھا یا رسول اللہ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے علی کے نہ جائے. سمجھو مولائے کائنات کی محبت کو. مولائی مولائی کہنے والے نام نہاد مولائیوں, دنیا جہان کی ذلتیں ہو رافضیت پر, اللہ کی کروڑوں لعنتیں اتریں اس ناشریہ کی قوم پر. ہم کہتے ہیں
تم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صدیق اکبر، ابھی ایک مناظرے کا اعلان سنا ہوگا آپ نے، ہے نا، 13 جون کا، حضرت مولانا صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کا 13 جون کو حسن اللہ یاری نامی ایک اثنا عشری شیعہ خبیث زیدی اور ایک رضوی شیر کا مناظرہ ہوگا، ہے نا. تو اس مناظرے کے لیے تو دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کیسے دنیائے شیعیت پر قدغن لگانے کے لیے پھر امام احمد رضا کا خنجر لے کر رضوی میدان میں اتریں گے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام پر مذہب قائم کرنے والے نام نہاد رافضی تبرائیوں، شیعوں، تم کہتے ہو صدیق اکبر کے ایمان پہ ڈیبیٹ ہوگا، فاروق اعظم کے ایمان پہ ڈیبیٹ ہوگا. لیکن موضوع تو یہی ہے، ٹاپک تو یہی ہے، ایمان شیخین. شیخین کا مطلب ہوتا ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم. اب فاروق اعظم کے اوپر ڈیبیٹ ہوگا کہ وہ مومن تھے کہ نہیں تھے، بولو معاذ اللہ. صدیق اکبر کے اوپر ڈیبیٹ ہوگا کہ وہ مومن تھے کہ نہیں تھے. ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ ان سے بڑا مومن کائنات کے سورج نے نہیں دیکھا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر سے پکا سنی مسلمان اس کائنات کی دھرتی پر نہ کسی ماں نے جنا، نہ صبح قیامت تک کوئی جن سکتا. واہ واہ، حق ہے، حق ہے، بہت عمدہ. لیکن دور کا فتنہ دیکھو. ہم نے کہا ارے یار ہوش کے ناخن لو، رافضیوں کو سپورٹ کرنے والوں، خبیثوں، آج تو تمہاری آنکھیں دیکھیں کہ کون سے نام پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے. میں کہوں گا ایمان شیخین، صدیق اکبر کا ایمان و اسلام، فاروق اعظم کا ایمان و اسلام تو بہت اونچی جگہ پر ہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے چھوٹے درجے کا صحابی اگر اس کا ایمان بھی ایک پلڑے میں رکھو، جہان کے سارے مومنوں کا ایمان ایک طرف رکھو، تب بھی اس صحابی کے ایمان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، حق ہے. واہ 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 واہ. یار اب ہم اسی لیے چبھتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر وہ تلخ لہجے آ جاتے ہیں. ہم نے کہا تلخی اسی وجہ سے آتی ہے کہ تم ایسی جگہ جا کے ہاتھ رکھتے ہو جہاں سے ہماری محبتوں کی تاریں جڑی ہوئی ہیں. تم اس جگہ پہ جا کے ہاتھ رکھتے ہو کہ جہاں سے ہماری خون کا سرکولیشن ہوتا ہے. تم ان جگہوں پر جا کر کے تار کو ہاتھ لگاتے ہو اور پھر بولتے ہو سنیوں کو کرنٹ کیوں آ رہا ہے. ارے جہاں سے ساری دنیا کو ایمان کی الیکٹریسٹی مل رہی ہے، سارے جہان کو اسلام کی خوشبو مل رہی ہے، اس فاروق اعظم کے ایمان پر اگر کوئی بول سکتا ہے تو میں کہوں گا کوئی زانی بول سکتا ہے، کوئی حیضی بچہ بول سکتا ہے، کوئی حرام کا نطفہ بول سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کا اقرار ایمان کا ثبوت دینے کے لیے قیامت تک کوئی میدان میں آئے تو وہ سچا حلالی ماں کا بچہ آ سکتا. عزیزان ملت، صحابہ، صدیق اکبر، یاروں سوچ تو سکتے ہو صدیق اکبر کون ہے؟ یہ تو یہی بات ہوئی کہ چڑھے ہوئے دن کے 12 بجے کے سورج کو دیکھ کر کتا بولے بھو. اب دنیا سوچ رہی ہے کہ اس چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کر یہ جو کالا کتا بھوک رہا ہے تو اس سے اس چڑھے ہوئے سورج کی عزت میں کوئی فرق آئے گا؟ دنیا اس پہ ہنسے گی کہ یہ تو کتا ہے، یہ تو کتا ہے، اور کتے کی حیثیت اتنی ہے کہ اسے کون سمجھائے کب بھوکے کہاں بھوکے. کتے کو کون سمجھائے کہ کب بھوکے کہاں بھوکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جب بھوکے جہاں بھوکے. تو یہ تو کتے ہیں جو صدیق اکبر کی عزت پہ بات کرتے ہیں. وہ کتے ہیں جہان کے، دنیا و آخرت کے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو گلی کے کتے ہیں جو گٹر میں پھر رہے ہیں، پالتو کتے کی بات نہیں کر رہا، جو گٹر میں پھر رہے ہیں، پالتو کتے تو مصطفیٰ نے جن کو رکھا ہے تو پھر رکھا ہے. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. تو جو کتا ہو مصطفیٰ کا ان کی بات الگ ہے. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ان کتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کھلے سانڈوں کی طرح پھرنے والے گٹر کے کتے، میں کہوں گا صحابہ پہ بھوکنے والا اس کتے سے بھی لاکھ درجہ گرا ہوا جہنمی کتا ہے. ان کتوں کے بارے میں اچھا ایک مسئلہ نکلا ہے تو بتا دو. انسانوں کا تو حشر ہوگا، ہمارے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھو گے کیا اچھا کیا برا، کیا بھلا کیا خراب کیا، نامہ اعمال کھلیں گے. جانوروں کا بھی تو حساب و کتاب ہوگا. تو حساب کتاب کے بعد جس جانور کی نیکیاں اچھی ہوں گی وہ جنت میں آئے گا آپ کے ساتھ.
جانور دنیا میں تمہارے میرے لیے بنائے گئے، حلال جانوروں کا استعمال کرو، حرام سے دور رہو. لیکن قیامت میں حدیثوں میں آیا اللہ حساب فرمائے گا، عدل و انصاف ایسے قائم ہوگا کہ ایک جانور نے اگر کسی کو غلطی سے سینگ مارا تو اللہ کہے گا کہ آج تو سینگ مار کے بدلہ لے گا. اس جانور کا بدلہ جب ختم ہو جائے گا پھر یہ ساری انسانوں کے علاوہ سب مخلوقوں کو اللہ فنا کر دے گا. جنت صرف اشرف المخلوقات انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں میں بھی، بولو یار، اس سے آگے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو بولنا ہے. مسلمانوں میں سنیوں کے لیے، کیونکہ سنی ہی مسلمان ہے، اور مسلمان جب بولا جائے تو سنی ہی مراد ہوتا ہے. اور دنیا کے سارے نام نہاد مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ. ایک منٹ، یہ شعر جو ہے میں سادہ انداز میں نہیں بول رہا، یہ جو ہم ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس میں دم لگایا ہے، اور جب تک تم میں وہ دم نہیں آئے گا، اور اس دم سے جب یہ ہم نہیں بولو گے تب تک دم میں دم نہیں آئے گا. یہ جب ہم بولو گے اتنا دم لگا کے بولو، ارے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے. اس میں مزہ ہے یار، یہ ہم جو اعلیٰ حضرت نے محبت سے بولا ہے نا، اس ہم کا آج تک دم ختم نہیں ہوا ہے، اور قیامت تک امام احمد رضا کے اس ہم کا دم ختم نہیں ہوگا. واہ واہ. تو تم بھی کہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے. شرمانا نہیں ہے میاں، ہم ہی ہیں رسول اللہ کے. اگر شک ہو تو خاموش رہو، شک نہیں ہے تو آج بولو کہ ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے. اور اگر کوئی ہے تو دوسرا وہ آ کر دکھائے، ورنہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے. دنیا میں اگر کوئی اور رسول اللہ والا ہے تو وہ میدان میں اتر کر صدیق کی عظمت پہ پہرا دے، فاروق کی عزت پہ بات کرے، صحابہ کی ناموز پہ اکلیاں جو اٹھ رہی ہیں ان کو مروڑ کر دکھائے. ورنہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جو رسول جنت رسول اللہ کی. اس ہم کا دم زندگی بھر نہیں اترنا چاہیے، نہیں اترے گا انشاءاللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مصطفیٰ کے در میں مقبول ہے، اور مقبول جو ہوتا ہے دنیا اسے مردود نہیں کر سکتی، اور جو مردود ہو گیا ساری دنیا مل کے عزتیں دے وہ مقبول نہیں ہو سکتا. اگر مثال دیکھنی ہو تو بغل میں ایک مقبول آرام فرما ہے جسے دنیا مقبول احمد شاہ کہتی ہے. اگر مثال دیکھنی ہو تو دیکھ لے جا کر کے کہ 50 سال کا زمانہ گزر گیا، فاطمہ کے ایک لال جو کشمیر سے نکل کر اس دھرتی تک آیا، اس کی مقبولیت کو دنیا ایک چراغ مزمحل نہیں دکھا سکی. تو پھر سوچو امام احمد رضا کہ جس کے گن سرکار مقبول احمد شاہ نے گائے ہیں، پھر ان کے اس ہم کا دم کون ختم کر سکتا ہے؟ جو احمد رضا کے صرف ہم کا دم ختم نہیں کر سکتے، تو پھر بتاؤ خواجہ ہند کے 90 لاکھ پر ایمان کے احسان کا دم کون ختم کر سکتا ہے؟ اور جب میرے معین الدین حسن سنجری کے 90 لاکھ پر احسان کا دم ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر اس غوث جلی کا احسان کب مٹا سکتے ہو کہ جس غوث نے ساری دنیا کے اندر عیسائیت کا غلغلہ ہو رہا تھا تو مصطفیٰ کے دین کا پرچم لے کر میدان عمل میں اتر کر کے بتایا کہ یہ غوث جسے دنیا محی الدین عبد القادر کہتی ہے کسی اور کا فرزند نہیں، علی کا شہزادہ. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، واہ واہ واہ. مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹانے والا. کہا آپ کے ساتھ رسول اللہ اور علی مٹائے؟ ایسا نہیں ہوگا. پھر اس ٹریٹی کے کاغذ کو خود سرکار نے لیا اور رسول اللہ کا لفظ حذف فرما کر محمد ابن عبداللہ لکھا. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جذباتی باتیں اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اپنا سنی ایک دم پختہ سنی بن کے رہے، اور ایسا ڈٹ کے رہے کہ پوری دنیا سے قدغن لگانے والے اٹھ کر کے آئیں اور کالا توا لے کر کے اسے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ دیکھ ہم تجھے سچی بات دکھانے کے لیے آئے. سچی بات دکھانے کے لیے اگر کالا توا لے کر کے آئے تو
تو ہمارا سنی اس کالے توے کے قریب جا کر کے بھولی بھالی صورت سے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو حوالے اور سرنڈر نہ کرے، بلکہ اپنے نور کا اینک لے کر آئے اور اس نور کا اینک لا کر کے اس پہ یہ لکھ کر کے دکھائے کہ وہ اور ہوتے ہیں کہ جو اندھیروں میں چمکتے ہیں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو اپنے نور کے اینک کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عقیدے اور اسلام کی حفاظت کرتے رہیں. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے. آج کے پرفتن دور کے اندر ہمارے تمہارے معاملات بڑے کمزور ہو گئے. سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی ذات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بول کر کے ان کی ذات کی عزت میں کمی لا سکیں گے. سرکار تاج الشریعہ کے بارے میں عرب و عجم کے علماء کہیں کہ ہوا علم من اعلام علماء الہند، جس کے بارے میں عرب کے علماء کہیں کہ ہندوستان کے بڑے مشائخ اور اعلام علماء میں ایک نام اختر رضا خان کا ہے، جس کے بارے میں عرب کے علماء کہیں کہ ہوا مفتی الدیار الہندیہ، کہ ہندوستان کے دیار کا اگر سب سے بڑا مفتی دیکھنا ہو تو وہ اختر رضا کو دیکھے، جس کی عربی کو دیکھ کر کے عربوں کو شرم آ جائے، جس کی فقاہت کو دیکھ کر کے بڑے بڑے تفقہ کے دعوے داروں کو شرم آنے لگ جائے، اور جس کے بلند مینار کو دیکھنے کے بعد اچھے اچھوں کو اپنی عزت کم ہوتی ہوئی نظر آنے لگے. اس بلند مینارے کا نام اختر رضا ہے. اس عظیم استقامت کے اس دور میں پہاڑ اور چٹان کا نام اختر رضا ہے. دنیا سوچ رہی ہے کہ ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر احمد رضا کی عزت کو کم کر دے. ارے پہلے نسل احمد رضا کی عزت کو کم کر کے دکھا دے. احمد رضا تو بہت بڑی چیز ہے، اختر رضا کی عزت و عظمت کے اندر ہلکی سی کمی لا کر کے دکھا دے. سارے اپنے بیگانے جڑ گئے کہ وہ ایسے تھے تو ایسے تھے، لیکن ان کے ایسے ویسے کہنے سے حضور تاج الشریعہ کی عزت میں نہ ایسی کمی آئی نہ ویسی کمی آئی. وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کل بھی چمک رہا تھا آفتاب سنیت بن کر، وہ آج بھی مہتاب اور درخشاں ستارہ بن کر اختر واقعی اختر بن کے چمک رہا تھا. اور اسی لیے تاج الشریعہ نے کہا کہ اختر کی عزت کو کوئی داغ نہیں دکھا سکتا. کیوں نہیں دکھا سکتا؟ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. واہ 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 واہ، حق ہے، بہت عمدہ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. تاج الشریعہ تاج عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. حضرت علامہ مولانا مفتی ایاز اللہ غوثی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. واہ واہ، بہت عمدہ حضرت. ارے اپنے کنڑ، تمل، ملیالم، تیلگو جاننے والوں نے امام احمد رضا کی اس سپوت کی تعریف نہیں کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی جانشینی کا حق ادا کرنے والے علماء احناف نے اختر رضا کی تعریف کی. ہندوستان کے بڑے بڑے مسندوں کی زینت بننے والے مفتیوں نے کہا ہے کہ اختر رضا علم کی اس کوہ گراں کا نام ہے کہ جس کی بلندی کو اللہ رب العزت نے بہت عروج عطا فرمایا ہے. تو عزیزان ملت و رفیقان گرامی، خوف کھاؤ کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے. ابھی ہم نے بتایا کہ صدیق اکبر، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یار ہم تو حضور تاج الشریعہ کی عزت کو دیکھ کر حیران ہیں، کہاں صدیق اکبر؟ کوئی قد کاٹ اور معیار ہے تاج الشریعہ ان کے مقابلے میں؟ صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں شیعہ، زیدی، رافضی، تبرعی، اثنا عشری دعویٰ کرے ایمان والے تھے کہ نہیں؟ ارے 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کا صدقہ کھانے والے ولی کی حیثیت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے تو صدیق کی صداقت کے بارے میں کیا بول سکتے ہو؟ اور جب کچھ نہیں بول سکتے تو سارے آج اس اجلاس سے اعلان کر دو کہ ساری دنیا کے رافضی، تبرعی، شیعوں پر اللہ کی لعنت ہو اور صدیق کی صداقت صبح قیامت تک زندہ باد رہے گی. لگاؤ نعرہ صدیق کی صداقت.
सिद्दीक की सदाकत, जिंदाबाद, सिद्दीक की सदाकत। जिंदाबाद। यार रात के इतनी पहर भी तो नहीं हो गई कि आप ठंडे पड़ गए। आज कमजोरी बातिल के सीने में जोर इस वजह से आया है कि तुम्हारे सीनों में कमजोरी आ गई। इस्तेकबाल करो इस शेर का, इस्तेकबाल करो, आगे से लेके पीछे तक। जो शर्माए वो आप कहीं और जाए, बगैर शर्माए इस्तेकबाल करो। रिकॉर्डिंग भी चल रही है हमारे मेरे अजीज आसिफ भाई जो है वो रज़वी अमजदी नेटवर्क पर। ये नारा जो है ना, इसे हल्के में मत लो। एक ये नारा जो है ये लाइव चलेगा और इस नारे का जवाब इंशाअल्लाह शियों के सीनों तक पहुंचेगा। लगाओ नारा सिद्दीक की सदाकत का। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अल्लाहु अकबर। गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, है मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, वो यार गारे मुस्तफा, अबू बकर, है यार गारे मुस्तफा। अबू बकर, अबू बकर, है चर्चा जिसका अर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, है चर्चा जिसका अर्श पर। अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, नगर नगर गली गली, अली अली अली, नगर नगर गली गली, अली अली अली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू है चर्चा जिसका अर्श पर। अबू बकर, वो मुस्तफ़ा का हम सफ़र। अबू बकर, अबू बकर। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत व रफ़ीक़ान गिरामी, ये जो जज्बा है, हमने कहा हम एक वली की शान में तौहीन कर दे उसको न बख्शें, तो सिद्दीक तो बहुत बड़ी बात है, सिद्दीक तो बहुत बड़ी बात है। अरे इस उम्मते मोहम्मद में नहीं, अल्लाह ने जनाब आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक जितनी उम्मतें भेजी हैं, सारी उम्मतों में, सारी दुनिया के इंसानों में, अंबिया और रसूल के बाद विलायत का सबसे बड़ा ताज किसी को मिला है तो वो सिद्दीक अकबर है। वो सिर्फ सिद्दीक अकबर है। गौसे आजम सिद्दीक के बराबर नहीं, ख्वाजा अजमेरी सिद्दीक के बराबर नहीं, मखदूम अशरफ सिद्दीक के बराबर नहीं, इमाम अहमद रजा सिद्दीक के बराबर नहीं, जहान का कोई वली, बल्कि सहाबा में भी कोई सिद्दीक के बराबर नहीं, अशरा मुबशरा में कोई सिद्दीक के बराबर नहीं, साद इब्ने अबी वक्कास सिद्दीक के बराबर नहीं, अरे मौलाए कायनात सिद्दीक के बराबर नहीं, उस्मान गनी सिद्दीक के बराबर नहीं। और सुनो, मुहद्दिसे उम्मत, इमामुल आदिलीन, इमामुल शान जलालत जिसकी अल्लाह अकबर हैबत व शान रखने वाला, रोब दबदबे का धनी उमर फारूक भी सिद्दीक के बराबर। वो तन्हा और यकता, अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो, अरे मजाक समझते हो, बच्चों का खेल समझे हो सिद्दीक अकबर की शान को? बच्चों का खेल नहीं है शान सिद्दीक अकबर। तुम्हारी माए कयामत तक औलादें जने तो उनकी कोख बांझ हो जाएगी, सिद्दीक के बाल की अजमत के बराबर भी एक बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। मजाक समझा है सहाबा की अजमत को। अरे सहाबा की इज्जत तुम्हारे बाप दादा खानदान वालों ने नहीं बढ़ाई है, सहाबा की इज्जत तुम्हारे जाली ढकोसली ढोंगी पीरों ने नहीं बढ़ाई है, सहाबा की इज्जत किसी ईरान के राफजी ने नहीं बढ़ाई है, सहाबा की इज्जत को अल्लाह और उसके रसूल ने बढ़ाया है। और जब मुस्तफा कहे कि सिद्दीक मेरा है तो सारी दुनिया जाए जहन्नम में सिद्दीक मुस्तफा के। सिद्दीक खुदा वाला है, सिद्दीक उमर वाला है, सिद्दीक उस्मान वाला है, सिद्दीक अली वाला है, सिद्दीक उमर का सरदार है, सिद्दीक उस्मान का सरदार है, सिद्दीक अली का सरदार है, सिद्दीक अशरा मुबशरा का सरदार है, सिद्दीक असहाबे बद्र का सरदार है, सिद्दीक असहाबे उहद का सरदार है, सिद्दीक 1.25 लाख सहाबा का सरदार है। मुझे कहने दो, सिद्दीक सिर्फ इस उम्मत के इंसानों का सरदार नहीं, ईसा की उम्मत का सरदार है। सिद्दीक जनाब इब्राहीम की उम्मत का सरदार है, इस्माइल की उम्मत का सरदार है, सिद्दीक बनी इसराइल के औलिया का सरदार है।
عزیزان ملت صدیق اکبر کے بارے میں اف تک نہ کھولو، ورنہ ہم کیا اللہ رب العزت کا ایسا غضب برسے گا، تمہارا خاندان دنیا کی ہستی سے ایسا نیست و نابود ہو جائے گا، تمہیں پہچاننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن صدیق اکبر کے ماننے والوں کو اللہ روز بڑھاتا رہے گا، صدیق اکبر کی عزت کا چرچا ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے حضور کے بارے میں کہا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اور کفایت علی کافی کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول کی باتوں کا چرچا تو قیامت تک ہونا ہے، کمال یہ ہے جو رسول کے ساتھ ہے اللہ اسے بھی یہ مقام دیتا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، 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 رہے گا صدیق کا چرچا اور یوں ہی رہے گا فاروق اعظم کا چرچا اور یوں ہی رہے گا عثمان غنی کا چرچا اور رہے گا مولا علی کا چرچا اور یوں ہی رہے گا عشرہ مبشرہ کا چرچا اور یوں ہی رہے گا ابو سفیان کا چرچا، یوں ہی رہے گا امیر معاویہ کا چرچا، یوں ہی رہے گا ہندہ کا چرچا، یوں ہی رہے گا وحشی بن حرب کا چرچا، یوں ہی رہے گا، پڑے رافضی خاک مر جائیں جل جانے والے۔ جنتی جنتی جنتی، عقیدہ ہے بولو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کوئی شک نہیں ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی جنتی، عادل ہے، ضابط ہے، چمکتا ستارہ ہے آسمان ہدایت کا۔ حضور نے کہا میرے سارے صحابہ چمکتے تارے ہیں۔ ارے حضور جب کہہ دیں تو تیری کیا اوقات ہے تو کہے امیر معاویہ کون ہے؟ جب حضور کہہ دیں میرے سارے صحابہ میرے ہدایت کے آسمان کے چمکتے تارے ہیں تو کون ہے ابو سفیان کو کون کہنے والا؟ تیری کیا بساط ہے کہ تو ہندہ کو بولے، تیری کیا بساط ہے تو اماں عائشہ کو بولے، تیری کیا بساط ہے طلحہ اور زبیر کو بولے، تیری کیا اوقات ہے تو اصحاب رسول اللہ کو بولے۔ اہل بیت کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کی محبت نہ آ جائے، اور صحابہ کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت کی محبت نہ آ جائے۔ اس وجہ سے کہ ہمارا تو نعرہ یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور انشاءاللہ دیکھنی ہے، انشاءاللہ دیکھنی ہے۔ مثال دو، ایک جلسہ ایک چھوٹا سا سج گیا، 200-400 لوگ ہیں، مہمان خصوصی میں سلیم بھائی آئے، نعت پڑھتے ہوئے کہا کہ ابھی مفتی صاحب تقریر کریں۔ عزیزم حافظ غوث رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلسے میں مفتی صاحب کو بلائیں، سارے لوگوں کے ذہن میں مفتی صاحب آئیں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ جلسہ سج گیا، پنڈال لگ گیا، لائٹیں لگ گئی، ناظم اجلاس مولانا معراج عالم صاحب شرال کپا سے آ کر بولے جا رہے ہیں ابھی کچھ دیر میں مفتی صاحب آئیں گے۔ سارے لوگوں کو انتظار ہے کہ بھائی دیکھنا ہے، پچھلے سال آئے تھے، اس سال اسی دم کے ساتھ بولتے ہیں کہ کچھ کم لگاتے ہیں، تو سارے انتظار میں بیٹھے ہے نا، سارے انتظار میں بیٹھے، اسی سال گزشتہ والے دم کے ساتھ بولیں گے یا کچھ ڈر ور کے بولیں گے؟ ہم نے کہا ڈر کس بات کا بھائی، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، منکر عجب کھانے غرانے والے، ہم سے الجھے وہ جو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مصداق ہو، ورنہ اپنا ہو کر مجھ سے الجھ نہیں سکتا۔ ہاں کوئی بیگانہ ہو جائے، پرایا ہو جائے تو پھر وہ اپنا وبال خود جانے۔ تو جلسہ سج گیا استقبال کے لیے، سارے لوگوں نے کہا بھی آئیں گے بھائی، تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی دیکھنا ہے کیا بولیں گے۔ ہم نے کہا کہ یار 1400 سال کے بعد میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، میں 8-10 سال مدرسے کا پڑھا ہوا ایک چھوٹا سا مولوی، چند کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے بولنے والا، میری حیثیت کچھ نہیں، لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے بولیں گے،
اور جسے اللہ نے خالق کائنات نے جسے مالک کائنات بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، آدم کو اس کے صدقے میں بنایا، یحییٰ کو اس کے صدقے میں بنایا، عیسیٰ کو اس کے صدقے میں بنایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے انشاءاللہ. دیکھی نہیں ہے ابھی، دیکھنی ہے، دیکھنی ہے نا. وہابی کو نہ دکھے نہ دکھے، ہم تو کہہ رہے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ابھی خود بیان کیا ہے کہ میرے آقا ایسے ہیں، وہ بولتے ہیں تو ان کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو خزاں میں بہار آ جاتی ہے، وہ چل جائیں تو اللہ اکبر پتجھڑ کے موسم میں بہار آ جاتا ہے. میرے آقا کا ناز ایسا ہے کہ وہ نہ زمین پر چلیں بلکہ وہ عرش پہ جائیں تو ملائکہ ناز کریں، وہ فرش پہ چلیں تو جبریل ناز کریں. جبریل اگر وہ فرش پہ رہیں تو جبریل سدرہ چھوڑ کے زمین پہ آئیں. اللہ کے رسول اگر اپنی آرام گاہ میں لیٹے ہوں تو سدرہ سے اللہ جبریل کے ذریعے سے وحی نازل فرما دے. تو ہم نے کہا یہاں تو کچھ نہیں ہے جو سب کچھ بنا کے بھیجے گئے ہیں. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے. ابھی تو صرف بیان ہو رہا ہے، صرف بیان ہو رہا ہے کہ ایسے ہیں میرے آقا، ایسے ہیں میرے آقا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الدہا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں میں حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سر و لالا بھرا چمن. وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. رسول و ملک بے درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے، جو شفیع روز شمار ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں با ادب جھکا لو سرے ولا. اب تک میں نے نام نہیں لیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جب نعت لکھی نا امام احمد رضا نے، کہتے ہیں کہ اب تک نام نہیں لیا ہے، اب تک نام نہیں لیا ہے. اب اس مصرے پہ آ کے اعلیٰ حضرت نام لینے جا رہے ہیں تو سنیوں کو ادب سکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ با ادب جھکا لو سرے ولا. بادب جھکاؤ گے تب میں احمد رضا میرے آقا کا نام لوں گا کہ اتنے اشعار جو کس کے بارے میں کہا ہوں وہ کون ہے اب نام دینے جا رہا ہوں. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ, چمن ان کا پاک دیار ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سقر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر, یہ ہے مستقیم صراط شر. جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زبان پہ چوڑا چمار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, عرس تاج و شریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ. عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. خواجہ کا ہندوستان, سوربا کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے. ہرگز جسارت مت کرنا, اور یہ مت بھولنا کہ صحابہ کی عزت پہ بولنے والے مر گئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی کے سامنے صحابی تو دور کی بات ہے, ایک اس کے علاقے کے ولی کے بارے میں بھی کوئی کچھ بول دے اور وہ ٹھنڈے کانوں سے سن لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی سنیت مر گئی. صحابہ تو بہت دور کی اور بہت اعلیٰ جماعت کا نام ہے. ایک علاقے کے چھوٹے ولی کے بارے میں بھی اگر کسی سنی کے سامنے کوئی بری زبان کھول دے اور گدی سے سنی اس کی زبان نہ کھینچ لے تو اس کی سنیت مر گئی ہے. یہ میرے سے لکھا لو. عزیزان ملت, صحابہ پہ بولتے ہو, اسی لیے کہہ رہے ہیں سارے صحابہ پہ بھوکنے والے جہنمی کتوں کو میں کہوں گا اپنی زبانوں کو لپیٹ کر کے اپنے اندر انتڑیوں میں ڈال لو.
اس وجہ سے کہ سنی ماں کے سنی لال کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ وہ تمہاری بکواس کو سن کر خاموش رہ جائے. ہمارا دم یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کی ادنا توہین ایک سنی کے سامنے کرو گے تو اسی وقت یا تو تیرے ماتھے سے خون نکلے گا یا تو میرے ماتھے سے نکلے گا. بند کرو صحابہ کی گستاخیاں, بند کرو ایمان اور اسلام کے فیصلے کرنے. کیا 1400 سال میں کوئی مرد مجاہد نہیں پیدا ہوا یہ مسئلے پر بات کرنے کے لیے؟ تم آج بتاؤ گے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. عزتیں اللہ نے صحابہ کو دی اور قیامت تک کے لیے دے دی. ایک ایک صحابی عزت والا ہے, ایک ایک صحابی جنتی ہے, ایک ایک صحابی وفادار ہے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی, دنیا کی اس دھرتی پر جب تک اہل سنت ہیں, اہل جنت ہیں, ایک ایک صحابی کی عزت پر پہرا دیا جاتا رہے گا. ایک ایک صحابی کی عزت و عظمت کا پرچم اور جھنڈا اونچا کیا جاتا رہے گا. دنیا کے اندر بھونکنے والے صحابہ کے خلاف بھونکتے بھونکتے اپنے ماؤں کی کوکھ کو بانجھ کر کے چلے جائیں گے, لیکن عزت دینے والوں کو اللہ کھڑا کرے گا. عزت کی بات کرنے والوں کو اللہ جماعت کی شکل دے کر ٹھہرائے گا, اور پھر یہ علم عزت صحابہ لے کر میدان میں اتریں گے اور باطل کے سینے پر چڑھ کر کہیں گے آ ادھر آ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی, جذباتی بات نہیں ہے, یہ حقیقت یہی ہے. صحابہ بہت بڑی چیز ہے یار, صحابہ بہت بڑی چیز ہے. صحابہ بہت بڑی جماعت کا نام ہے. صحابہ بہت عزتوں والوں کا نام ہے. بہت کرامتوں کے تاج والوں کا نام صحابہ ہے. بہت سعادتوں کے تاج کو اپنے سر پہ سجانے والی جماعت کا نام صحابہ ہے. اللہ کا خوف کرو, اس کی زمین پر رہ کر اس کے بندوں پر بھوکنا اچھا نہیں ہے. اس کے دیے ہوئے پر کھا کر اسی کے دین کی عزت کے رکھوالوں پر غرانا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تمہیں توفیق دے. جتنے لوگ رافضیوں کے پیچھے جا رہے ہیں, شیعوں کے پیچھے جا رہے ہیں, تبرائیوں کے پیچھے جا رہے ہیں, صحابہ پر بھونکنے والے اور ان کی عزتوں کے خلاف انگلیوں کو دراز کرنے والوں کے پیچھے جا رہے ہیں, اللہ سب کو توفیق دے وہ پلٹ آئیں اور پھر اہل سنت بن کر کے زندہ رہیں, پھر صحابہ کی عزت کا گن گانے والے بن کر زندہ رہیں. عزیزان ملت و رفیقان گرامی, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ, حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ, شاید یہ واقعہ ان کی کتاب میں ہے یا میرے ذہن سے بات نکل رہی ہے. ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کا ہے. شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے, بڑے خاص شاگرد, اور خود اپنے آپ میں عارف باللہ, زاہد وقت, عابد زمانہ, اور بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک. ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے امیر معاویہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, عمر ثانی کا زمانہ جنہوں نے تازہ کر دیا, حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ, 5ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے ان کو پہچانا گیا. فرماتے ہیں کہ وہ افضل ہیں. وہ تابعی تھے. ابن مبارک کہتے ہیں کہ امیر معاویہ تو دور کی بات ہے, ان کی شان جناب امیر معاویہ کے آگے اتنی بھی نہیں ہے کہ جو حضور کے ساتھ امیر معاویہ نے گھوڑے پر جنگ میں سواری کی اور جنگ کے میدان میں امیر معاویہ کے گھوڑے میں جو ناک میں دھول گئی, اس دھول کے مقابلے میں بھی وہ 5ویں خلیفہ راشد نہیں ہو سکتے. عزیزان ملت, صحابہ کی جب اتنی بڑی عظمت و شان ہے, جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے تعلق سے کتنا قول ملتا ہے. 6 ہجری 8ویں ہجری 4-5 سال تک جنہوں نے رسول پاک کی صحبت عزت معاف پائی, تو اس امیر معاویہ کی شان اتنی ہو جائے تو سوچو, جس نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کے گود میں, تو اس علی کی شان کا حال کیا ہوگا, اور پھر اس علی سے بڑھ کر صدیق اکبر کی شان کا حال کیا ہوگا کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کو گود میں مصطفیٰ نے اٹھایا. ابو بکر وہ ہیں جن کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے کاندھوں پر اپنے آپ کو سوار کیا.
تو عزیزان ملت و رفیقان گرامی، جہان کے سارے لوگوں کو ایک صاف سیدھا پیغام ہے کہ تم دنیا کے سارے ذلیلوں میں سے سب سے بدترین قسم کے ذلت کے طوق پہنو گے کہ اگر تم نے ایک صحابی کی شان میں بھی توہین کی، تعظیم میں ایک ادنا لفظ بھی تم نے کمی کوتاہی کر کے توہین کا کہا، تو اس سے مصطفیٰ راضی نہیں ہے، اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ خدا اس سے راضی ہے جو صدیق والا ہے، جو عشرہ مبشرہ والا ہے، جو اصحاب بدر والا ہے، جو اصحاب احد والا ہے، جو کل صحابہ والا ہے، جو اہل بیت والا ہے، جو فاطمہ والا ہے، جو حسنین والا ہے، جو باقر والا ہے، جو امام جعفر والا ہے، جو امام موسیٰ کاظم والا ہے، جو 12 ائمہ والا ہے، جو ان سے کٹ گیا پھر اس کا اہل سنت سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ یہ بات صاف ستھرے 2 ٹوک لفظوں میں لکھ لو۔ اے ایمان والوں، آج کے اس پرفتن دور میں تمہارے ایمان اور عقیدے کو بچانا تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ کب کون سا پرندہ بد مذہبیت کا آ کر بیٹھے اور تمہاری عقیدے کی کھیتی پر ایسی کالک پوت کر چلا جائے کہ تم تا زندگی اس کو ہٹانے کی کوشش کرو گے تو وہ ہٹا نہ پاؤ گے۔ اپنے ایمان عقیدے کی فکر کرو، اپنی زندگی کو آباد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو آباد کرنے کے بارے میں پہلے سوچو، اللہ تمہاری زندگی آباد فرما دے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی عزتیں اللہ ہم سب کی جھولیوں میں عطا فرمائے، سورب کی سرزمین کو اللہ اتحاد اہل سنت کی ایک مثال بنا دے۔ آمین آمین۔ شورشوں، فتنہ سازیوں کو، فتنہ پروریوں کو اللہ ختم فرمائے، سارے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو اللہ اتحاد کا جگر عطا فرمائے، اتفاق اور محبتوں کا ماحول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے اس ٹھنڈے پہر میں میری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں کچھ باتوں کو سننے کے لیے، ان ماں اور بہنوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کی گود میں پلنے والی اولادوں کو اللہ رب العزت اگر وہ بیٹی ہے تو کنیز فاطمہ بنائے، اور اگر وہ بیٹا ہے تو صدیق اکبر کا سچا غلام بنائے۔ اللہ رب العزت ان ماں اور بہنوں کی عزتوں کو خوب بڑھائے، انہیں زندگی اور آخرت کی ہر نعمت سے اللہ سرفراز فرمائے، ان کے سروں پر اسی طریقے سے پردے اور حیا کی چادر اللہ سجا کے رکھے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔